الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مثل المؤمنين كمثل توادهم وتراحمهم وتواطفهم كمثل الجسد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين كمثل جسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں غریب مسلمانوں کا حال بیان کیا ہے۔ وہ مسلمان جو کسی سبب سے ہجرت نہ کر سکے اور ظالموں کی بستی میں وہ آباد، اللہ رب العزت نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ دیکھیے قرآن کا انداز بیاں، جب بھی قرآن کا لفظ کا انداز بدلے گا تو اس کا لہجہ جو ہوگا وہ بھی بدلے گا۔ یہاں قرآن کریم کا انداز کچھ مختلف ہے، اس وجہ سے قرآن کریم کا لہجہ جو ہے وہ بھی مختلف ہی ہے۔ اللہ رب العزت حکم نہیں دے رہے ہیں بلکہ حیرت اور استعجاب میں سوال کر رہے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ہو۔ حالانکہ جو مسلمان اس ظالم بستی میں آباد ہیں، جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور وہ ظالم بستی میں رہ رہے ہیں اور ظالم ان کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں، تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ظلم کا ایک نیا طریقہ روز ان کے اوپر اپنایا جاتا ہے، اور تم اپنی آنکھوں سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال یعنی جہاد نہیں کرتے ہو۔ حالانکہ وہ مسلمان جو ظالم بستی میں ہیں ان میں سے کچھ کمزور مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور معصوم بچے ہیں، اور وہ اپنے رب سے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمارے رب
ہم کو اس ظالم بستی سے، اس ظالم بستی والوں سے نجات دے دے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر دن رات ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ہمیں ان ظالموں سے نجات دے دے۔ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمیں ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بھیج دے اور ہمارا حامی اور مددگار ہو جا۔ اصل میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ان صحابہ کے بارے میں جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہ جا سکے تھے کچھ مجبوریوں کی بنا پر، اور وہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ ہم اس بستی سے کسی طریقے سے نکل جائیں۔ چونکہ بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے تو یہ غریب مسلمان بچے تھے، تو ان پر کفار قریش جو ہے اپنے ظلم و ستم کا ہر حربہ جو استعمال کر رہے تھے، ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ لوگ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگ رہے تھے دن رات کہ اللہ ہمیں اس مکہ سے، اس ظالم کی بستی سے ہم کو نکال دے اور ہمارے لیے اپنا کوئی مددگار بھیج دے جو ہم کو اس بستی سے نکال کر لے کر جائے۔ یہ قرآن کا انداز بیاں ہے، لیکن قرآن کا انداز بیاں صرف مکہ والے جو غریب مسلمان رہ گئے تھے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عام ہے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان کمزور ہیں اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو ایک دوسرے مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اس کی مدد کرے اور جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو ظلم سے اس کو نجات دلائے۔ آپ ملک کے حالات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ملک کے حالات کیا ہیں، اور خاص طور سے آپ پیپروں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کے پاس وہ ویڈیوز بھی اور وہ فوٹوز بھی آئے ہوں گے جن میں ملک شام کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، ملک شام کی اتنی بری حالت ہے کہ یہ 5 دنوں کے اندر اتنا ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھایا گیا، بم برسائے گئے ہیں کہ معصوم بچوں کی لاشیں جو ہے بالکل ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ کوئی اسپتال، کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، یہاں تک کہ عبادت خانے بھی محفوظ نہیں۔ اور یہ جو بم برسایا جا رہا ہے یہ کوئی دوسری جگہ کی فوج نہیں ہے، بلکہ خود شام کی فوج ہی، بلکہ شام کا حکمراں ہی اپنے شہریوں کو ہلاک کر رہا ہے، اور ان شہریوں کو ہلاک کر رہا ہے جو مسلمان ہیں خاص طور سے، کیونکہ شام میں جس حکمراں کی حکومت ہے وہ تو اہل تشیع یعنی شیعوں میں سے ہے، اور شیعوں میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں سب سے خطرناک فرقے کا جو نظریہ ہے اس نظریے کا وہ قائل ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنا رہا ہے، اپنے ہی شہریوں کو ہلاک کر رہا ہے۔ اب اگر فوج ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو بتائیے ہم کتنی دیر فوج کے پاس ٹک پائیں گے؟ اگر ہندوستان کی فوج ہمارے اوپر چڑھائی کر دے، حملہ کر دے، تو ہم ان کا مقابلہ کتنے دیر تک کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ اسلحہ نہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے ان کا؟ تو بیچارے نہتے کب تک ان کا اس فوج کا مقابلہ کریں گے؟ اور کفر، الکفر ملت واحدہ، ایک مقولہ ہے کہ کفر جو ہے ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، ایک مذہب بن جاتا ہے وہ، لیکن مسلمان جو ہے فرقوں کے اندر بڑھ جاتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی معاملہ ہوگا کفر کا تو ساری دنیا کے کافر مقابلے میں اکٹھے ہو جائیں گے۔
اگر فرانس میں کسی کافر پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ، یورپ، برطانیہ، سارے کے سارے کافر اکٹھا ہو کر سڑکوں کو وہ جام کر دیتے ہیں اور مظاہرے کرتے ہیں کہ ہمارے آدمی کو کس طریقے سے مارا تم، ہمارے آدمی پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری. یہ تو کفر کی حالت ہے. لیکن مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان آج فرقوں کے اندر بٹا ہوا ہے، اور فرقے نہیں بلکہ شہر کے اندر بھی بٹا ہوا کہ میں فلاں جگہ کا شہری ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں افغانستانی ہوں، میں سوئٹزرلینڈ کا ہوں، میں امریکہ کا ہوں، میں یورپ کا ہوں، میں دبئی کا ہوں، اور میں بحرین کا ہوں، میں قطر کا ہوں. لہذا مجھ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں. یاد رکھیے دوستو، جو مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں شام کے اندر، کم سے کم مسلمانوں کی جو تعداد ہے پوری دنیا کے اندر 1,80,00,000,000 سے بھی زیادہ مسلمان دنیا کے اندر آباد ہیں، اور ان مسلمانوں میں 56 یا 58 ممالک مسلمانوں کے ہیں. لیکن وہ مسلم حکمراں بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں، سب کو سانپ سونگھ گیا اور بالکل چین کی نیند سو رہے ہیں. کوئی ایک آواز اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. شام کے معصوم بچوں کی اگر آپ لاش دیکھیں گے تو اپنی ماؤں سے، اپنے باپوں سے لپٹ کر یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کو تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہمارے سر پر کوئی دستے شفقت پھیرنے والا نہیں. ان کے آنسو ہم کو، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی یا محمد بن قاسم جیسا شخص ہمارے پاس کیوں نہیں آتا جو ہم کو اس ظالموں سے ہم کو نجات دے. دنیا صلاح الدین ایوبی 56 یا 58 ممالک ہونے کے باوجود بھی دنیا ان مسلم حکمرانوں کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسی صفت پیدا نہیں ہو رہی، محمد بن قاسم جیسا جذبہ پیدا نہیں ہو رہا. آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خواب غفلت کے اندر سو رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا وہ معاملہ ان کے ساتھ، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. حالات ان کے اوپر آئے، ہم تو عیش کے ساتھ رہ رہے ہیں. نہیں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. سارے مسلمانوں کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح سے ہیں. اگر جسم کے کسی حصے، مثلا آنکھ میں اگر درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. ایسے ہی اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے، اگر کوئی تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، تو آپ اس کے درد کو محسوس کریں. ہم وہاں اسلحہ لے کر نہیں جا سکتے، ہم کوئی مالی تعاون وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. تو کم سے کم ان مظلوموں کے لیے اپنے دل سے دعا تو کریں. وہ مظلوم بیچارے، سارے اسلامی ممالک نے اپنے بارڈر کو بند کر دیا ہے، اور یورپ نے اپنے بارڈر کو اہل شام کے لیے کھول دیا، اور اہل شام ان کو لقمہ بنا کر عیسائیت کے اندر داخل کر رہے ہیں. مسلم دوشیزاؤں ان کو اپنے مذہب کے اندر داخل کر رہے ہیں. وہ بیچاری ان کی طرف اپنے خالی پیٹ کو لے کر اپنے دستے سوال کو تلاش کرتی ہیں. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ ایک ہوتا ہے سونا، اگر کوئی شخص سوتا رہے تو اس کی نیند بیدار ہو جاتی ہے. کوئی شور شرابہ سنتا ہے تو نیند بیدار ہو جاتی، نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، نیند کھل جاتی ہے اس کی، اور پوچھتا ہے شور شرابہ کیسا ہے.
لیکن یہ مسلم حکمراں اس طریقے سے سو رہے ہیں کہ ان کو اتنا بھی شور سنائی نہیں دے رہا ہے، ان معصوم بچوں کی چیخیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، ان معصوم لڑکیوں کی سسکیاں ان کے کانوں تک نہیں ٹکرا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ خواب غفلت میں اور بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، شام کی سرزمین کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، یہ ملک شام کی سرزمین انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سرزمین ہے، اور 5 سالوں کے اندر دشمنوں نے ملک شام کی سرزمین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ ملک شام کی سرزمین، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سرزمین ہے، اور کفر کی طاقت اور باطل نظریہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہاں سے ہی مسلمانوں کی طاقت بڑھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ملک شام ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے گا تو مسلمانوں کے اندر کوئی بھی خیر باقی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام سے ہی مسلمانوں کی مضبوط قیادت اٹھے گی یہیں سے، اور مسلمان مضبوط قیادت کے ساتھ اٹھ کر پوری دنیا پر حملہ کریں گے اور پوری دنیا کو اسلام کے اندر داخل کریں گے۔ اس لیے کفر جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے۔ بتائیے ان مسلمانوں کا کیا قصور ہے؟ مسلمانوں کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو، ایک کتاب کو، ایک قبلے کو، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں بس۔ نہ تو ان مسلمانوں نے ان کافروں کی کوئی چیز چرائی ہے، نہ ان مسلمانوں نے ان کی کوئی چیز غصب کی ہے، اور نہ ان کے کسی آدمی کو انہوں نے مارا ہے۔ بھائی آدمی بدلہ کب لیتا ہے؟ جب ہم نے کسی کا مال چرایا ہو، کسی کا مال غصب کیا ہو، کسی کو مارا ہو، تب وہ ہم سے بدلہ لیتا ہے، تو ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ ان مسلمانوں کا قصور کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو انہوں نے مال چرایا، نہ کسی کو مارا ہے، اور نہ کسی کا مال غصب کیا ہے، بلکہ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ایک رسول کو ماننے والے ہیں، ایک قبلے کو ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں بس۔ اور کفر اسی بات کو نہیں چاہتا ہے۔ کفر چاہتا ہے کہ ہم جس طریقے سے سینکڑوں معبودوں کو مانتے ہیں، اس طریقے سے مسلمان بھی سینکڑوں معبودوں کو ماننے والے بن جائیں، پوجنے والے بن جائیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، بلکہ بہت جب سے دنیا آباد ہے اس وقت سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ انہوں نے جو ان سے انتقام لیا، جو بدلہ لیا، جو چڑھائی کی ان پر، چڑھائی صرف اس وجہ سے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، ان کا گناہ صرف یہی تھا، ان کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ایسے اہل شام جو بشار الاسد کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، اور کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے وجود کو دنیا سے مٹا دیا جائے، اور اس بات کو بھی محسوس کر رہا ہے کہ یہ سرزمین اتنی مقدس ہے کہ یہیں سے ایمان والوں کی طاقت بڑھے گی۔ اس وجہ سے وہ چاہتا ہے، اور دنیا کی تمام کافر طاقتیں جو کفر پر مجتمع ہیں، وہ تمام کی تمام طاقتیں اس بات کو چاہتی ہیں کہ شام جو مقدس سرزمین ہے، اور یہاں سے جو مسلمانوں کا ایمان بھرا قافلہ جائے گا، اٹھے گا یہاں سے،
کیوں نہ اس شام کو ہی سرے سے تہس نہس کر دیا جائے، اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے پاس جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز یا جو بچوں کے چیخوں کی فوٹو آئی ہیں، آپ کے موبائل میں بھی آئی ہوں گی اور آپ کے پاس بھی پہنچی ہوں گی، اتنا دردناک منظر کہ دیکھ کر دل اڑ جاتا ہے اور آنکھوں سے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ یہ اسی نبی کی امت کا ایک ٹکڑا ہے جس امت کے لیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ آج اسی امت کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے، اتنا سستا ہو چکا ہے کہ جس حیوان کا دل کرتا ہے اس امت کے ساتھ درندگی کے ساتھ اور درندگی کی آخری حد کو پار کر دیتا ہے۔ آج سرزمین شام چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کیا آپ کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے؟ کیا آپ اس امت کے اندر کوئی محمد بن قاسم جیسا نوجوان نہیں ہے؟ کیا امت محمدیہ باز بن چکی ہے؟ وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسو ہمارے دل کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں سے مدد کی امید ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنے آپسی اختلافات سے ہی فرصت نہیں ہے۔ اگر ہمیں آپسی اختلاف سے فرصت ہو تب جا کر ہم کہیں اہل شام کے مظلوموں کی طرف نظر کریں۔ رو رو کر ان مظلوموں کی آنکھیں خشک ہو چکی ہیں۔ اہل شام کی آہو بکا اور ان کی چیخ و پکار بھی ہمارے مردہ ضمیر کو نہیں جھنجھوڑتی ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ ایک وقت ایسا تھا کہ اگر مسلمانوں کے اوپر کہیں بھی حملہ ہوتا تو امت بےتاب ہو جاتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہی واقعہ ہے، میں اس کو عرض کر چکا ہوں ایک مرتبہ کہ کرب کے ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ، عیسائی بادشاہ نے وہ حج کے قافلوں پر اس کا حملہ ہوا کرتا تھا۔ جب بھی حج کا کوئی قافلہ جاتا وہ حج کے قافلے کو لوٹ لیا کرتا تھا اور اس کے مردوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو قید کر کے ان کو باغیہ بنا لیا کرتا تھا اور کچھ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتا تھا اور معصوم بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ جو بھی حج سے قافلہ جاتا سب کو ان کے مال کو لوٹ لیتا، ان کے مردوں کو قتل کر دیتا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی عورتوں کے ساتھ ان کی عصمت دری بھی کرتا، ان کو باغیہ بھی بنا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کا قافلہ حج کو جا رہا تھا، اس پر حملہ ہوا اور کچھ گنے چنے مسلمان وہاں اس عملے سے بچ کر بھاگتے بھاگتے سلطان صلاح الدین ایوبی، فلسطین میں جو یہ کرب جو فلسطین کا علاقہ ہے، اس وقت فلسطین فتح نہیں ہوا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ کرب کا ایک ظالم عیسائی بادشاہ ہے، وہ حج کے قافلوں پر حملہ کرتا ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ اس نے ہم کو مارا بھی ہے اور ہماری ماؤں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ ان کی عصمت کو بھی تار تار کیا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی اس نے ذبح کر دیا ہے۔ اور ان مسلمانوں نے کہا کہ وہ ظالم بادشاہ مسلمانوں کو مارتا بھی ہے اور مارنے کے بعد یہ بھی کہتا ہے کہ قولوا لمحمدکم ان یدافع عنکم، کہ تم اپنے محمد کو بلاؤ، میں تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہوں نا، تم اپنے محمد کو بلاؤ کہ تمہاری مدد کریں، اپنے محمد کو جا کر بلاؤ وہ تمہاری آ کر مدد کریں۔ یہ جملہ بھی وہ ظالم بادشاہ مارنے کے بعد کہتا ہے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی یہ واقعے کو سنتے ہیں اور فوراً اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیتے ہیں اور بغیر کچھ بولے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 دن تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گھر سے نہیں نکلتے اور سجدے میں گرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رگڑ کر دعائیں کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نائب بن کر اس ظالم بادشاہ کے اوپر چڑھائی کروں اور اس کے سر کو قلم کروں۔ 2 دن تک مسلسل روتے ہیں اور 2 دن کے بعد گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آتے ہیں دربار میں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اس ظالم بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، تم میں سے جو شخص آنا چاہے میرے ساتھ آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں اس ظالم بادشاہ سے لڑائی کروں۔ الغرض جاتے ہیں اور خوب جم کر لڑائی ہوتی ہے اور سارے علاقے کو سلطان صلاح الدین ایوبی بالکل تہس نہس کر رکھ دیتے ہیں اور اس ظالم بادشاہ عیسائی بادشاہ کو پکڑ کر گرفتار کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو گرفتار کر کے لاتے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں الذی، تو ہی ہے وہ شخص، ارے تو ہی ہے وہ بدبخت اور گستاخ انسان جو مسلمانوں کے مالوں کو لوٹتا بھی تھا اور مسلمانوں کی عورتوں کی عزت کو تار تار کرتا تھا اور مسلمان بچوں کو ذبح بھی کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تو یہ گستاخی بھی کرتا تھا کہ تو اپنی زبان سے یہ جملہ بھی کہتا تھا کہ قولوا لمحمدکم ان یدافع عنکم، کہ محمد کو بلا تمہاری مدد کرے۔ یہ جملہ تو اپنے گستاخ زبان سے کیسے نکالتا تھا؟ الذی تراہ اماما انا عبد الضعیف الذی تراہ اماما، میں ایک کمزور بندہ ہوں، میں ایک اللہ کا کمزور معمولی سا بندہ ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، میں ان کی نیابت کیا کروں گا، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا تھا کہ میں تیرے سر کو قلم کروں، اور آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، آج میں اسی تلوار سے تیرے سر کو قلم کروں گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی تلوار سے اس کے سر کو قلم کر دیتے ہیں۔ اس ظالم بادشاہ کے سر کو قلم کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سجدے کے اندر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے اس ظالم بادشاہ کو ختم کر دیا ہے، تیرے نبی کے دشمن کو میں نے ختم کر دیا ہے، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما اور اس کو کل میرے آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ تو مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان بے چین، کوئی مسلمان کہیں بھی پریشان مارا جاتا تھا تو دوسرا مسلمان بے چین ہو جاتا تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ ابھی ہمارے ساتھی نے کل بتایا کہ میری لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں بھائی شام میں حالت بہت خراب ہے، شام سیریا، یہ سیریا کس جگہ ہے، یہ سیریا کس ملک کا نام ہے، اور ملک شام یہ کہاں ہے، اور کیا حالت ہماری، اتنا بھی واقف نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا میرے دوست نے کہ دن رات 24 گھنٹہ صرف مال کمانے کے چکر میں ہی وقت بیت رہا ہے اس کا۔ اتنا مال لے کر کہاں جاؤ گے دوستو؟ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ جو لباس پہنتے ہیں نا اس لباس کے اندر جیب ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا کفن میلا نہیں ہوگا اس سے پہلے ہی آپ کے وارث آپ کے مال کو آپس میں بانٹ لیں گے۔ پیسہ کمائیے، پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن مقصد کو مت بھولیے۔ بہت ساری جگہ سے مجھے فون آئے کہ ہم آیت کریمہ کا ورد کرنے والے ہیں اہل شام کے لیے، جو اہل شام کے مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ کا ورد کرنے والے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے شام کے
اپنے گھروں کے اندر اپنے معصوم بچوں سے کم ان کے لیے بد دعائیں کریں. سب سے پہلا کام یہ کریے کہ اپنے گھر کے معصوم بچوں سے ان ظالموں کے لیے بد دعا کروائیں. ان معصوم بچوں کی بد دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں کرے گا کہ اللہ ان ظالم حکمرانوں کو اور ان ظالم بادشاہوں کو اور ان ظالم لوگوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دے اور مسلمانوں کو عزت اور مسلمانوں کو حوصلہ عطا کر اور مسلمانوں کی نصرت اور مسلمانوں کی مدد فرما. ایک کام تو یہ کریں آپ. اور دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے گھر میں آیت کریمہ کا ورد. آیت کریمہ آپ سمجھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بھی کسی مصیبت کے وقت. دیکھیے میں نے کہا نا کہ ہم اسلحہ لے کر وہاں نہیں جا سکتے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ویزا کی پرابلم ہے, حکومت کی پرابلم ہے, بہت کچھ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے, تو دعا کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. تو آیت کریمہ 1.25 لاکھ کا ورد اپنے گھر میں کرائیں, بچوں سے بھی اور ماں بہنوں سے بھی, اور خود بھی بیٹھے اس میں, اور آیت کریمہ کا ورد کرانے کے بعد ان مظلوموں کے لیے دعا فرمائیں. اور یہ آیت کریمہ جو ہے بہت مجرب ہے. اگر کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی مصیبت ہو, تو آیت کریمہ کا ورد بزرگوں نے بتایا کہ بہت ہی مجرب عمل ہے. اس ورد سے اور اس آیت کریمہ کے 1.25 لاکھ پڑھنے سے, 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ پڑھنے سے وہ مسئلہ اور وہ مشکل جو ہے حل ہو جاتی ہے, وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے. اصل میں یہ دعا جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی ہے. حضرت یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں جب تھے, حضرت یونس علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے, لیکن کسی وجہ سے انہوں نے اللہ رب العزت نے جس بستی میں ان کو بھیجا تھا, کسی وجہ سے بستی والوں سے ناراض ہو کر, یعنی بستی والے ان کی بات نہیں مان رہے تھے, اس لیے بستی والوں سے ناراض ہو کر وہ وہاں سے چلے آئے. اللہ رب العزت سے پوچھا نہیں, نبی ہے, اللہ سے مشورہ لینا چاہیے, اللہ سے پوچھنا چاہیے, لیکن بغیر اللہ کو بتائے ہوئے وہاں سے وہ چلے آئے. اور جب وہ کشتی کے اندر سوار ہوئے تو کشتی سمندر کے اندر ہچکولے کھانے لگی اور کشتی بھور میں پھنس گئی. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کشتی بھور کے اندر پھنس گئی ہے, لگتا ہے کہ اس کشتی کے اندر کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر جا رہا ہے. تو کشتی میں پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا کوئی غلام نہیں ہے. تو یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں اپنے آقا یعنی اللہ رب العزت کو بغیر بتائے ہوئے چونکہ میں آیا ہوں اور میں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے, اس لیے میری وجہ سے کشتی ہچکولے میں آئی ہے اور بھنور میں آئی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میری وجہ سے مصیبت آئی ہے, میں اس کشتی سے اتر جاتا ہوں اور تم اس مصیبت سے بچ جاؤ گے. تو یونس علیہ السلام جو ہے سمندر کے اندر جیسے ہی انہوں نے چھلانگ لگائی, مچھلی کے پیٹ میں اللہ رب العزت نے ان کو پہنچا دیا. اور مچھلی کے پیٹ میں رہے, یعنی 3 اندھیروں میں تھے, اور مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ یہی دعا کرتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ لا الہ الا انت, کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے, اور آپ کی ذات پاکیزہ ہے, بابرکت ہے, اور میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اے اللہ آپ کی ذات بہت عالی ہے, بہت پاکیزہ ہے, میں ظالموں میں سے ہوں, میں گنہگاروں میں سے ہوں. تو پھر یونس علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول کی, اور مچھلی نے ساحل کے کنارے یعنی سمندر کے کنارے جا کر ان کو باہر اگل دیا, اور اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کے جسم میں کچھ کمزوری بھی آئی, اللہ رب العزت نے اس کا بھی انتظام کیا, پھر ان کے جسم کی کمزوری دور ہو گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی, لیکن یہ جو وظیفہ ہے 1.25 لاکھ کا, یہ کسی قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے اور نہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے. آپ یہ کہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا, حدیث میں نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے, یہ بہت مجرب عمل ہے, انہوں نے کیا ہے, اس سے فائدہ ہوا ہے, اس لیے وہ فائدہ جو ہے امت کو بتاتے ہیں. اس لیے 1.25 لاکھ کا ورد آیت کریمہ کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اپنے گھروں میں کریں, اور مظلوم
شامی مسلمانوں کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. اور دیکھیے کچھ اعلان آیا ہے شاید. جامعہ سیدنا ابن عباس امرت نگر ممرہ تھانہ کا ایک ہمیں اطلاع دیتے ہوئے نہایت مسرت ہو رہی ہے کہ آپ کا اپنا محبوب ادارہ جامعہ سیدنا ابن عباس مسجد ارقم امرت نگر ممرہ اپنے 5 سالہ عالمیت کورس کی تکمیل اور پہلے 5 کے طلبہ کی فراغت کے حسین و روح پرور موقع پر ایک شکریہ کی تقریب بتاریخ 4 مارچ سن 2018 بروز اتوار بعد نماز مغرب مسجد ارقم امرت نگر ممرہ منعقد کر رہا ہے، جس میں فقیہ النفس محقق عصر جناب حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کے درس حدیث کی تکمیل فرمائیں گے اور فارغ ہونے والے طلباء عزیز کو اجازت حدیث اور سند حدیث اور دستار سے بھی نوازیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ درس حدیث کے اس ایمان افروز موقع پر سعادت دارین حاصل کریں اور اس علمی اور روحانی مجلس میں شرکت فرما کر اپنے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرمائیں. بعد نماز مغرب کے عمومی اجلاس میں مستورات کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا. مستورات کے لیے مسجد آنے کا راستہ سنا کوٹ پوائنٹ کی گلی سے گیٹ نمبر 2 یعنی 4 مارچ کو تکمیل بخاری ہو رہی ہے یہاں سیدنا ابن عباس مسجد ارقم میں 4 مارچ اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد، جس میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی جو فقیہ النفس بھی ہے، محقق عصر بھی ہیں اور ان کی بہت ساری فقہ کی کتابیں بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی ہیں خود. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کو نکال کر اس پروگرام میں شریک ہوں. 4 مارچ مغرب کی نماز کے بعد اتوار کے دن مسجد ارقم امرت نگر.